بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی۔ وہ کون سے صحابی تھے جو آخری وقت تک زندہ رہے، یعنی کہ جو سب سے آخر میں اس دنیا فانی سے گئے، اور یہ لوگ ظاہری طور پر جاتے ہیں۔ اور ایک تو وہ صحابی جو بالکل آخر میں گئے، ان کا ذکر ہوگا۔ دوسرا ہم یہاں آج ذکر کریں گے جو شام میں آخری صحابی فوت ہوئے، جو مدینہ پاک میں آخری صحابی فوت ہوئے، اور ساتھ ہم دو درختوں کی بات بھی کرنی ہے کہ جو درخت ہیں لیکن صحابی ہیں، اور وہ درخت آج تک زندہ ہیں، یعنی کہ وہ تر و تازہ ہیں، وہ خشک نہیں ہوتے۔ یہ آپ سے باتیں کرنی ہے، اور ان باتوں کو سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج بڑا اچھا موضوع ہے، اور اس موضوع کی طرح ہم نے آج ایک نعت کا انتخاب کیا ہے، اور یہ ہمارے دوست مہربان معروف تجزیہ نگار ہیں حسن نثار صاحب۔ معروف آدمی ہے، ہر بندہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ان پہ بڑا کرم کیا، اور انہوں نے ایک نعت لکھی، اور وہ میرا دل چاہ رہا ہے بار بار کہ میں آج وہ نعت سناؤں اور باتیں میں کام کروں۔ حسن صاحب لکھتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی فضا ہوتا۔ ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، میں کوئی کچا راستہ ہوتا، میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف باوقت سگزنی، بیچ طائف باوقت سگزنی، تیرے لب پر سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں، تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا، اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، کہ تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، کہ تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں، تیری پاکیزہ زندگی کا میں، کوئی گمنام واقعہ ہوتا، کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا میں کسی آیت کا، لفظ ہوتا میں کسی آیت کا، جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں کوئی جنگجوئے عرب ہوتا، میں کوئی جنگجوئے عرب ہوتا، جو تیرے سامنے جھکا ہوتا، جو تیرے سامنے جھکا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، پھر تیرے حکم سے بٹا ہوتا،
پھر تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا، تیرے قدموں میں بہہ گیا ہوتا، تیرے قدموں میں بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں، اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، تیری صحبت مجھے ملی ہوتی، تیری صحبت مجھے ملی ہوتی، میں بھی تب کتنا خوش نما ہوتا، میں بھی تب کتنا خوش نما ہوتا، مجھ پر پڑتی جو تیری نظر کرم، مجھ پر پڑتی جو تیری نظر کرم، آدمی کیا میں معجزہ ہوتا، آدمی کیا میں معجزہ ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، بچہ ہوتا ایک غریب بیوہ کا، بچہ ہوتا ایک غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، اور تیرا راستہ دیکھتا ہوتا، اور تیرا راستہ دیکھتا ہوتا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ کا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ کا، جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا۔ ناظرین سامعین، آج موضوع آپ سے پہلے شیئر کیا کہ آخری صحابی، وہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ زندگی حاصل کی، اور آج ہمارا پینل ہمیشہ کی طرح بڑا معتبر بھی ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، آپ کنز الایمان سکول کے اونر ہیں، سی ای او ہیں، اور یہ کنز الایمان بیکن سکول ایک بڑا معتبر نام ہے۔ اسی طرح مدنیہ کنز الایمان جو خواتین کا ایک نیٹ ورک ہے، وہ بھی یہ رن کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، اور رحمت للعالمین مسجد ہے سبزہ زار لاہور میں، وہاں یہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، سکول بھی چلا رہے ہیں، ان کے بزنس بھی کر رہے ہیں، اور اچھی تعلیم کم پیسوں میں لوگوں کو دے رہے ہیں، اور گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں، بولتے بہت پیارا ہیں، لکھتے بہت پیارا ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، جس طرح ان کے چہرے پہ سمائل رہتی ہے، ویسے ہی یہ اسی سمائل کو اختیار رکھتے ہوئے دن رات کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ختم نبوت پہ ان کا بڑا کام ہے، ایک جامع مسجد کنز الایمان ہے جوہر ٹاؤن لاہور میں، وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، اور یہ صوفی بھی ہیں، اور صوفی باصفا بھی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی جو درگاہ ہے بریلی شریف، وہاں کے یہ خلیفہ ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، میں گفتگو آغاز آپ سے کروں گا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں، اور وہ خوش نصیب جو صحابی ہوتے ہیں ان کے لیول کیا ہوتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، کس حالت میں دیکھے تو کوئی بندہ صحابی بن جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب، آپ نے آج
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں، آپ کے ساتھیوں میں جو سب سے آخری وصال فرمانے والے صحابی ہیں، ان کے تذکرے کے حوالے سے آج کی اس نشست کا کیا اہتمام۔ صحابی صحبت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جس کی آپس میں ملاقات ہونا جی، اور اگر شرعاً ہم دیکھیں اور دین اسلام کی اصطلاح میں دیکھیں تو یہ میرے سامنے کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ 555 ہجری کے امام ہیں، امام ابن اسیر عز الدین۔ انہوں نے تعریف جو لکھی نا جی، وہ بڑی مزیدار اور بڑی سمجھانے کے اعتبار سے فرمایا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ مؤمنا بہ بعد بعثتہ حال حیاتہ ومات علی الایمان۔ فرمایا وہ شخص، وہ ہستی کہ جس نے نبی علیہ السلام کو بیداری کے حالت میں ملاقات کا شرف پایا اور ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحیح۔ اور پھر آخری دم تک وہ ایمان پہ رہے ہوں۔ ان الفاظ تعریف کو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب آگے پوری ایک ڈیٹیل بیان کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات پائی، خواہ تھوڑی دیر ملاقات پائی یا زیادہ دیر ملاقات پائی، جیسے جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان و علی، ان حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا کہ یہ طویل ملاقات والے ہیں۔ صحیح۔ فرمایا یا پھر انہوں نے تھوڑی بھی ملاقات کی تو وہ بھی صحابی ہو جائیں گے۔ اور اسی میں انہوں نے آگے جو فرمایا وَيَدْخُلُ فِي مَفْهُومِ الصَّحَابَةِ أَيْضًا الْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ مِمَّنْ رَأَى مِنْهُمْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں نے ہی ملاقات کی اور وہی صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہوئے، بلکہ اگر اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بیداری کے عالم میں ایمان کی حالت میں جس جن نے اور جس فرشتے نے نبی علیہ السلام کی رؤیت اختیار کی، آپ سے ملاقات کی، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایمان کی حالت میں، جس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں وہ ایمان کی حالت میں اگر موجود ہیں اور دیدار اور ملاقات کی ہے تو وہ صحابی ہیں۔ اگر آپ سے پہلے جیسے بحیرہ راہب کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایمان والے تھے، لیکن وہ صحابی رسول کے مرتبے نہیں پہنچے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بعثت کے بعد آ کے ملاقات نہیں کی۔ ایسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بیداری کے عالم میں، جیسے آج ہم 1400 سال سے پیچھے آگے آ چکے اور بظاہر ہماری زندگیاں ظاہر اس دور میں نہیں ہیں، جیسے آپ ابھی نعت پڑھ رہے تھے تو ہم ظاہر خواہش کر سکتے ہیں کاش میں اس زمانے میں ہوتا، کاش ہی ہوتا، اور ایک ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو سکتی، یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ پیر صاحب پوری آپ جانتے ہیں بہت سارے ہمارے مشائخ ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے آپ کے وصال ظاہری کے بعد، کبھی خواب میں کبھی بیداری میں، لیکن وہ بیداری میں بھی اگر دیدار کیا ہے تو جیسے امام احمد رضا خان اور دیگر ہمارے مشائخ نے، لیکن وہ صحابیت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ صحابیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے بظاہر اس زمانے میں، زیارت کے اوپر آپ کے اس ظاہری زمانے میں جس نے یہ شرف حاصل کیا تھا وہ صحابی رسول ہیں۔ اور پھر وہ یہ ایسا ایک عمل ہے جو کسی مشقت سے نہیں، عبادات سے نہیں، تہجد اور ریاضت سے نہیں، بلکہ صرف رؤیت نبی، ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں یہ ملاقات ہونا شرط ہے، من لقی النبی، اگرچہ زیارت نہیں ہوئی، جیسے وہ نابینا صحابی جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے لیکن وہ بظاہر اپنی آنکھوں سے دیدار نہیں کر سکتے تھے، دل کی آنکھوں سے وہ سرکار کے الحمدللہ دیدار کر رہے تھے، تو وہ بھی صحابیوں میں شامل ہیں۔ اب جنہوں نے یہاں تک آتا ہے کہ ایک ایسے صحابی کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جنہوں نے صرف چند لمحوں کے لیے نبی علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اور تھوڑی اسی لمحے کے بعد وہ وصال فرما گئے۔ ایک راہب کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے گرجا میں گئے اور جا کے اس سے ملاقات کی، اس نے بس آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے اور فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے تجہیز و تکفین کیجیے، یہ میرے صحابہ میں شامل ہیں۔ تو زیارت نبی، ملاقات نبی ایمان کی حالت میں بیداری کے اندر اس زمانے میں اور پھر آخری دم تک وہ اس ایمان پہ رہیں، اس کا نام صحابیت ہے اور یہ صحابی ہیں اور پھر ان کی شانیں تو عظیم ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ وہ لوگ
جو ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا کریم آقا کو وہ صحابی بن گئے، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جن ہوں یا فرشتے ہوں، فرشتے تو ہوتے ہی ایمان کی حالت میں، لیکن جو جن ہیں یہ یعنی کہ مومن بھی نہیں ہوتے، بعض مسلمان بھی نہیں ہوتے، تو جنوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جن بھی صحابی بن گئے، اور وہ نبینہ صحابی جن کی آنکھیں اس طرح دکھائی ان کو نہیں دیتا تھا لیکن دل کی آنکھیں ان کی کام کرتی تھی، وہ بھی صحابی بن گئے۔ لیکن یہ جو موضوع ہے یہ اس مقدس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس ہستی کو دیکھنے کے بعد ایمان کی حالت میں لوگ صحابی بن گئے تھے۔ تو علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اس موضوع پہ روشنی فراہم کریں اور آخری صحابی کا ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، میں بہت زیادہ آج سرشار ہوں، خاص طور پہ اس موضوع کو لے کر کہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میڈیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایسا اچھوتا عنوان منتخب کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ، صفِ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے آخری صحابی، نہ صرف وہ کہ جو بالکل آخری ہیں بلکہ مدینہ کے آخری، شام کے آخری، پھر وہ درخت جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو بڑا خوبصورت انتخاب تھا۔ میں ان میں سے سب سے آخری جو واقعتاً کیٹاگوریکلی تاریخ نے جن کو آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز دیا یا ان کو حاصل ہوا، ان کے ذات اقدس کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آخری جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں ناظرین کے لیے بتاتا چلا جاؤں کہ پہلی صدی ہجری گزر چکی تھی، اور آپ کے سیر نگاروں نے جو آج کی ہماری ممدوح شخصیت ہے حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے لکھا کہ پہلی صدی ہجری گزر چکی تھی، سن 102 یا 107 یا پھر 110، یہ تین مختلف حوالہ جات ملتے ہیں آپ کے وصال کے حوالے سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غزوہ احد کا جو سال ہے وہ 2 سن ہجری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے سال میں حضرت ابو طفیل حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، سبحان اور اللہ۔ اس کے بعد پھر مدینہ عالیہ میں آپ کا جو ہے وہ مطلب تشریف لانا بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 برس کی صحبت آپ کو کم و بیش جو ہے وہ نصیب ہوئی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحبت کی جو برکات سمیٹی، وہ پوری زندگی وہ برکات آپ لوٹاتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں آپ کے سیرت نگاروں کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے کہ بہت سی 40 کے قریب آپ کی مرویات ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا موقع تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ ایک بلند ٹیلے پر جو ہے وہ حرم مکہ میں جلوہ فراز ہوئے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، دنیا کائنات میں موجود میں وہ آخری شخص ہوں جس نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شربت دیدار پیا ہے، ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مطلب یہ 1 لاکھ تقریباً 14,000 صحابہ میں آخری صحابی۔ جی ہاں، بالکل بالکل ایسا ہی اس وقت، اور واقعتاً مطلب سارے جو سیر صحابہ کی کتب ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ریسرچ کرتے ہیں، کھنگالتے ہیں، تو ہمیں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ جو ہے، آپ اس کی عمر مبارکہ اس وقت 100 سال سے زیادہ ہو، جب ان کا انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچ ثابت ہوتا ہے کہ آج کے 100 سال بعد جو اس وقت لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، کوئی باقی ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غیب دان نبی، اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں جو ہے وہ اعجاز اس حوالے سے نظر آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حرم کعبہ میں، حرم مکہ میں کھڑے ہو کر فرماتے کہ لوگوں آؤ، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے، مجھ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لو۔ پھر حضور علیہ السلام کے حوالے سے لوگ بڑے جو کہہ لیجیے کہ اشتیاق سے آ کے بات کرتے، پوچھتے کہ اے ابو طفیل، ہمیں حضور علیہ السلام کی آپ نے جو دیدار کیا ہے بتائیے کہ ہمارے آقا کیسے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو 3 لفظوں میں بیان کر کے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ آقا کا انتقال ہوتا، آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 8 سال تھی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو وہ جو ہے وہ آپ نے 3 لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے، جو مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں بچے کو یاد ہو جانا چاہیے۔ آپ نے جو ہے وہ فرمایا کانا ابیض ملیحا مقصدا،
کہ حضور علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ گورا چٹا تھا، مگر حضور علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ سرخی مائل بھی تھا، اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ملیحن، حضور علیہ السلام کا نمکین حسن تھا، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جیسے گلاب کے اندر چاندی مکس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے کہ بعض صحابہ کرام کا ہمیں ملتا ہے پیر صاحب کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی اور معجزہ عطا نہ فرماتا تو صرف ایک رخ والضحیٰ مبارکہ جو ہے وہی کافی تھا کہ آپ کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے، کہ جو آپ کے چہرہ پرانوار کو دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے اس کے نصیب میں ہوتا تو مسلمان ہو جاتا، صحابیت کا شرف پاتا۔ اور تیسرا مقصدہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ آپ 10,000 صحابہ کرام میں بھی درمیان میں کھڑے ہوتے تو پھر بھی اگرچہ قد میں اب سب سے بلند نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آپ کو بلند و بالا رکھے، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دراز قد نظر آتے کہ لوگوں کے جو سر ہیں وہاں تک حضور علیہ السلام کے شانہ مبارک پہنچتے تھے۔ تو یہ 3 لفظوں میں آپ نے حضور علیہ السلام کا، اس کے علاوہ آپ سے مرویات بھی ملتی ہیں، تو یہ اعجاز مفتی جس کو صاحب ملا کیا مل گیا۔ فرمائیں گے آپ نے اس آج کے موضوع کو آگے بڑھائیں؟ جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ اپنے نام کی بجائے وہو بکنیتہ اشہر، آپ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے، اسی لیے جو آپ کی مرویات آتی ہیں وہ ان ابی طفیل کے نام سے آتی ہیں، آپ کو ابو طفیل کے نام سے جانا جاتا تھا، اور آپ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت عرصہ رہے آپ۔ صحیح۔ اور اسی کو علامہ ابن اسیر نے فرمایا کہ کانا ابو طفیل من اصحاب علی المحبین لہ وشاہد معہ مشاہدۃ کلہا، کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے اور آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے تمام مشاہدات آپ نے کیے۔ وکانا ثقہ، آپ مضبوط تھے، معتبر تھے، ماموناً، اور قابل اعتماد تھے۔ اور پھر اگلی بات جو فرمائی یعترف بفضل ابی بکر و عمر و غیرہما، کہ یہ صحابہ کرام کی طرح، دوسرے صحابہ کرام کی طرح یہ جناب ابو بکر، جناب حضرت عمر کی فضیلت اور افضلیت کے قائل اور معترف تھے، لیکن یقدم علی، لیکن یہ اپنا ساتھ اور حضرت علی کی معیت میں رہنے کو تقدیم دیتے تھے، یہ حضرت علی کے ساتھ زیادہ رہتے، اسی لیے یہ کوفہ شریف میں رہتے تھے، لیکن بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ پھر مکہ شریف میں آ کے آپ سے جو مرویات ہیں ان میں ایک بڑی مشہور روایت جو ہم عام طور پہ والدین کی خدمت کے حوالے سے سنتے ہیں، ابھی میں وہ روایت دل کر رہا ہے کہ ہم الگ سے موضوع رکھیں تو 40 احادیث ان سے مروی ہیں علامہ ذوالفقار صاحب، وہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں۔ یہ آپ کا ذوق ہے، کمال ہے۔ ان کی جو حدیث جو مشہور ایک روایت جس کو ہم دیکھتے ہیں نا، جو والدہ کی خدمت کے حوالے سے، حضرت عمارہ بن صوبان کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو جیرانہ کے مقام پہ، یہ مدینہ مکہ مکرمہ میں وہ مقام ہے جہاں سے لوگ عمرہ کا احرام باندھنے اور طواف کی نیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ بڑا عمرہ یہاں سے کہلاتا ہے۔ تو جیرانہ کے مقام پہ آپ گوشت تقسیم کر رہے تھے تو کہتے ہیں اتنے میں جاءت امراتن، ایک عورت آئی، جب وہ عورت سامنے سے آئی تو نبی علیہ السلام نے بسط لہا رداءہ، آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ اللہ اکبر، شان دیکھیں سرکار، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان ہے، اور ایک خاتون کے لیے چادر بچھائی۔ کہتے ہیں میں نے ساتھ والے صحابہ سے پوچھا من ہاذی، یہ کون اتنی خوش قسمت عورت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی اٹھ بھی رہے ہیں، چادر بھی بچھا رہے ہیں؟ تو مجھے صحابہ نے کہا امہ التی ارضعتہ، یہ وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام، جن کی سینے سے اللہ کے نبی نے دودھ پیا ہے، یہ نبی کی والدہ ہے، رضائی والدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھیں شانیں کیسی ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 8 سال، تو سارے 8 سال تو پائے ہیں، اس 8 سال میں 3-4 سال ماں کی گود والے ہیں، اور اسی عرصے کے زمانے میں دیکھیں حافظہ صحبت رسول کی برکت کیسی ہے کہ وہ بچپن کی 5-6 سال کی عمر میں دیکھا ہوا معاملہ، اور پھر نقش کیسا ہے، جیسے پیر صاحب نے ابھی ہاشمی صاحب بیان فرما رہے تھے سرکار کی وہ حدیث کہ آپ کے حسن کے بارے میں، دیکھیں نا میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ 5-7-8 سال کی عمر میں کہاں اتنی یاد آئے، لیکن ان کے وہ مقصدن ملیحن ابید 3 لفظ بیان کر کے پوری کائنات کو سرکار کے چہرے کے حسن میں محو کر دینا، یہ حضرت جی علامہ ذوالفقار صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن بصر جو شام کے اندر جن کا انتقال ہوتا ہے،
ان کے بارے میں ہمیں کوئی روشنی فراہم کریں؟ جی جی بالکل، جیسے ہم نے بات کی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ مکہ مکرمہ میں یا کہہ لیجیے کہ کیٹیگوری بالکل سب سے میں پہلے وضاحت کر دوں تھوڑی سی کہ آخری صحابی ابو طفیل ہیں، لیکن یہ جن کا بھی عبداللہ بن بصر کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شام کے اندر آخری صحابی جو ان کا انتقال ہوا۔ جی علامہ صاحب۔ جی جی عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے نا جی یہ 707 عیسوی میں ہے، یہ بھی صحابی رسول تھے، بلاد الشام میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے، اور آپ کی سوانح نگاروں نے لکھا کہ آپ کو یہ اعجاز یا ایک اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان جو ہے وہ یک بارگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و برکت میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو ہے وہ داخل ہوا۔ اس میں آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین جو ہے وہ بھی شامل تھے، سب نے قبولیت اسلام کی سعادت حاصل کی، شرف صحابیت سے فیض یاب ہوئے۔ اہل سیر نے، تاریخ نے ان کے خاندان کے قبول اسلام کا اگرچہ زمانہ تو متعین نہیں کیا ہے، مگر یہ ضرور جو ہے وہ آپ کے حوالے سے علامہ ابن اسیر الجزری متوفہ 630 سنہ ہجری، جن کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، ان کی شہرۂ آفاق کتاب ہے صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے۔ میں ناظرین کو یہ متوجہ بھی کروں گا کہ آپ اس کتاب کو اردو زبان میں ترجمہ موجود ہے، اس کو حاصل کیجئے، ضرور پڑھیے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، مفتی صاحب دکھا رہے ہیں، جی مفتی صاحب اس کی زیارت بھی آپ کو کروا رہے ہیں، تو یہ اسد الغابہ شریف فی معرفت الصحابہ، اس میں یہ بات آپ کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا آپ کے تمام اہل خاندان جنہوں نے اسلام اکٹھے قبول کیا، انہوں نے دونوں قبلوں کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، یعنی پہلے بیت المقدس شریف کی طرف بھی آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو یہ رجب شریف کا مہینہ تھا، سنہ 2 ہجری ناظرین بنتا ہے، جب تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ آیا مدینہ منورہ میں، اور مسجد قبلتین وہاں موجود ہے جہاں پر یہ حکم آیا تھا۔ آج بھی مسلمان جاتے ہیں، جا کر زیارت کرتے ہیں، اور اس میں نشاندہی بھی موجود ہے دوسرے قبلے کی، بالکل اپوزٹ آپس میں ہے، مطلب کعبۃ اللہ اگر مطلب کہہ لیجیے ہمارے فرنٹ پہ ہو تو دوسرا قبلہ بالکل ہمارے عقب میں بنتا ہے، نشان وہاں پر دیوار پر موجود ہے۔ تو یہ دونوں قبلوں پر آپ کو چونکہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو اس لیے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ آپ اس وقت تک یعنی 2 ہجری تک مسلمان ہو چکے تھے۔ بھی آپ کی قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کی ابتدا سے 6 برس پہلے آپ کی مدینہ منورہ میں پیدائش ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ کے چونکہ آپ مطلب کہہ لیجیے کہ پیدائشی ہیں، مگر آپ کا وصال باکمال جو ہے وہ جیسا پیر صاحب نے فرمایا کہ سن 707 سنہ ہجری میں 88 سنہ عیسوی ہے اور 88 ہجری بنتا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 94 برس تھی جب آپ نے سلیمان بن عبد المالک کا زمانہ تھا، سلیمان بن عبد المالک کا زمانہ حکومت تھا، اس وقت جو ہے وہ آپ کی وصال ہوا، 96 ایئر کی ایج تھی آپ کی، ہجری سن 88 تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لحد پر نور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، بہت بلند مرتبہ آپ نے پایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے بلاد الشام میں موجود صحابہ میں سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ ہم نے آخری صحابی کا ذکر بھی کیا، آخری شام کے اندر انتقال کرنے والے صحابی کا ذکر بھی کیا، اور اب ہم نے بات کرنی ہے کہ جو مدینہ پاک میں آخری صحابی ہوئے تھے، دنیا سے چلے گئے، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کریم آقا کی 12ویں بیگم پاک ہے، ان کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور جہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، کریم آقا نے وہاں ایک کھجور کا درخت لگوایا۔ اوالی اس خطے کا، اس علاقے کا، اس محلے کا، اس ایریے کا نام ہے، تو وہاں پہ یہ درخت لگایا، پودا لگایا، اور ہمیں دوستوں نے کل بتایا کہ اس درخت کو کئی دفعہ کاٹا بھی گیا ہے، اور لے کر وہ درخت دوبارہ پھر اگاتا ہے۔ یہ زندہ وہ ایک کریم آقا کا معجزہ ہے، جو عام بندہ ہوتا ہے اس کی کرامت ہوتی ہے، انبیاء کا جو عمل ہوتا ہے، جو جس کو ذہن نہ مانے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، کیا فرمائیں گے آپ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ، جس درخت کا آپ نے تذکرہ فرمایا وہ آج بھی موجود ہے، اور یہ جنت البقیع جس سائیڈ پہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین، اس سے سامنے جو سائیڈ ہے وہ اوالی کا علاقہ ہے۔
وہاں پہ آج وہاں قبرستان بھی موجود ہے جہاں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، وہاں پہ آپ کی قبر مبارک، اور یہ درخت آج بھی انہی برکات کے ساتھ ہے۔ یہ یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کریم آقا کریم کا معجزہ ہے کہ آپ کا ہاتھ لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی نسبت کا لحاظ پوری کائنات کو دکھا دیا۔ آج بھی وہ درخت اپنی اب دیکھیں نا مفتی صاحب، ویری سوری، جہاں کریم آقا کے صاحبزادے پیدا ہوتے ہیں وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہ درخت زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کریم آقا جہاں پیدا ہوئے ہیں، کیا کہنا، کیا کمال، واہ واہ سبحان اللہ۔ پھر صاحب مجھے جو ہے نا وہ اس علاقے کا کوئی اندازہ نہیں تھا، تو میں ابھی لاسٹ ٹائم جب گیا مدینہ شریف تو مجھے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں اوالی کے اندر یہ درخت جہاں آپ تذکرہ فرما رہے ہیں نا، جہاں حضرت ماریہ کا گھر تھا، تو نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت ہے کہ وہاں پہ مانگی جانے والی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے تجربات ہیں، اللہ کہ وہاں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے، جو وہ اس درخت کا ذکر کرے جو بحیرہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ یہ درخت ہے، اور اللہ کے نبی جب اس جگہ پہ گئے اپنے چچا کے ساتھ تو آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، تو جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، اس درخت کی پیمائش بتائیں، اس کا حدود اربہ بتائیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی ہاں جی، یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے ناظرین کرام کے لیے۔ یہ اردن ہے ملک، اگر آپ جغرافی طور پہ دیکھنا چاہیں گے، اور وہاں پر علاقہ ہے اردن کے اندر، یہ صفوی کے مقام پر وادی سرحان ہے، اس کے اندر کہہ لیں کہ سینکڑوں کلومیٹر پہ پھیلا ہوا لقودق ایک صحرا ہے، اور اس صحرا کے بیچوں بیچ آج بھی ایک درخت جو ہے وہ یہ داستان سنا رہا ہے کہ کبھی پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں آ کر میرے نیچے ٹھہرے تھے، آپ نے یہاں آرام فرمایا تھا، اور آپ حضور علیہ السلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یاد حیات وہ راہب کیسے دوڑا دوڑا آیا تھا؟ جی میں وہی عرض کرتا ہوں ابھی، تو جن کی یاد حیات بخش ہے، جن کا ذکر حیات بخش ہے، انہوں نے اس حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو ایسی حیات عطا فرمائی کہ آج وہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی بالکل اسی طرح سے تر و تازہ ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ اردن کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ سے شام تک، ملک شام یا اس مقام تک جہاں پر آج درخت موجود ہے، وہ تجارتی قافلہ جس کا قبلہ پیر صاحب ذکر کر رہے تھے، اس کا روڈ میپ روٹ جو ہے اس کو بھی مطلب کہہ لیجیے کہ ڈیگ آؤٹ یا سرچ آؤٹ کیا ہے، اور اس کی نشاندہی بھی آج ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 12 برس کے لگ بھگ ہے، آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ دیگر رؤساء قریش کے ساتھ سفر تجارت پر خواہش کا اظہار کر کے اپنے چچا کے ساتھ جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا یہ سفر مبارکہ جو ہے اس کا آغاز 582 سن عیسوی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ درخت موجود ہے اس کے بالکل اپوزٹ بحیرہ راہب جس کا ذکر کیا گیا، اس کا مسکن تھا، اس کا گرجا تھا، اس کا معبد تھا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی حجاز مقدس سے قافلہ آتا، اس نے اپنے گھر میں ایک کھڑکی کھول رکھی تھی، اور جب اس کو پتہ چلتا کہ حجاز مقدس کا کوئی قافلہ آنے والا ہے تو اپنی کھڑکی پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ حسب معمول وہ دیکھ رہا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ کبھی اپنے معبد سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن وہ قافلہ جب آ کر اس درخت کے نیچے ٹھہرا تو جو پورا تک رہا تھا تو ایک محبوب نے جی ہاں بحیرہ راہب جو ہے وہ نکل کے باہر آ گیا، اور اس نے قافلے کا استقبال کیا، ان کے خورد و نوش کا انتظام کیا، ان کا استقبال کر کے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں بٹھایا گیا، ٹھہرایا گیا، اور پھر وہ بحیرہ جو ہے وہ اپنی باتیں سناتے ہیں حضور علیہ السلام سے، محبت کی، پیار کی، عشق کی، چونکہ وہ فدا تو پہلے ہی سن کے اپنی کتابوں میں پڑھ کے، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے اس دور کے، تو وہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں ناظرین اکرام پڑھ رکھا تھا کہ وہ جو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزریں گے، بس وہ اس نشانی کو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ گزریں گے، اور جب وہ گزرے تو میں آنکھیں پل کے اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہوں، آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے ہوں۔ بہرحال پہنچے
استقبال کر کے قافلے والوں کو بتایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ اللہ کے آخر الزمان نبی ہیں، عام یہ نہیں ہے، رحمت خاص العالمین ہیں، یہ بڑی خاص ہستی ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو رؤسائے قریش تھے انہوں نے ان سے بحیرہ سے پوچھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وجہ انہوں نے کہا، یہ تخلیق میرے پاس کائنات ہے یہ۔ جی ہاں، میرے پاس سارا مواد موجود ہے، میری کتابوں کے اندر ادلہ موجود ہیں جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور جب آپ لوگ آ رہے تھے، گھاٹیوں سے قافلہ اتر رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر ایک بادل مستقل سایہ کیے ہوئے تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ جب آ کے قافلہ ٹھہر گیا تو کبھی درخت کی شاخوں کو میں نے ان کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں نے میرے پاس یہ علامت موجود ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت موجود ہے۔ تو وہ ساری علامات جو نبی بحیرہ، پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ جی ہاں، بحیرہ کے علم میں تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے علامات جو ہیں ان کو بتا دی۔ اور اس حوالے سے مطلب بحیرہ کا یہ سارا واقعہ جو ہے وہ ترمذی شریف کے اندر بھی جو ہے امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب البدایہ والنہایہ میں سیرت ابن ہشام کے اندر بھی اس درخت کا ناظرین کرام ذکر ملتا ہے۔ فرط محبت سے مغلوب ہو کر بے ساختہ جو ہے وہ بحیرہ نے پکارا تھا کہ اب اے موجود قافلے والو دیکھ لو، تم بھی موجود ہو، میں بھی دیکھ لوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے دیکھتے دیکھتے اس درخت کی شاخیں جہاں یہ موجود ہیں اس کی طرف فرط محبت سے جھکتی چلی جا رہی ہیں۔ اس درخت نے اکتساب فیض کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور پھر وہ قافلہ تو وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر اس درخت نے ان یادوں کو، ان لمحات کو، ان پیار بھرے جو ہے کہہ لیجیے کہ رکے ہوئے اس قافلے کے سالار، اس پوری امت کے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اپنے اندر ایسا سمو لیا کہ آج بھی اس شاخ، اس لک و دک صحرا میں سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے طے کر کے جاتے ہیں، اور جا کر اس موجود اردن کے اندر درخت کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں۔ مشرقی اردن کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ صفوی نامی مقام سرحان کی وادی کے اندر موجود ہے، جہاں یہ آثار پیارے علامہ صاحب اس کی جو موٹائی ہے وہ 1.5 سے 2 میٹر تک ہے، اور جو چوڑائی ہے وہ 10 سے 15 میٹر تک ہے، اور جو لمبائی ہے وہ 10 میٹر یعنی 33 جو فٹ کہہ لیں وہ ہے۔ یہ محبت والوں نے اس درخت کے میرا خیال پتے بھی گن لیے ہوں گے۔ یہ محبت کا نظام ہے، محبت کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں، اور عشق تو کسی عام انسان سے ہو جائے وہ بھی وقت ڈال دیتا ہے، اور جو فنا پھر رسول ہوتے ہیں ان کا تو کیا کہنا۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حب رسول کے بدولت جو ہے وہ ایک درخت کو حیات دائمی مل سکتی ہے، تو جس دل میں حب رسول پیدا ہو جائے اس کی حیات جاویدانی کا جو ہے وہ کون۔ مفتی صاحب آخر میں کچھ پیغام دے دیں آپ آج کے موضوع کے حوالے سے۔ آج کا موضوع جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہے، تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا جان، مال، ہر چیز قربان کی نبی علیہ السلام پر، آپ کے دین پر۔ تو جمیع صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں بچے بھی صحابہ ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے مورخین نے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو 3 کیٹیگری میں عمر کے اعتبار سے بیان فرمایا۔ ایک 40 سال کے پہلے کا دور جس میں خلفائے راشدین کا دور ہے، دوسرا 40 سے 60 سال کا دور جس میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، یہ صحابہ کرام کا، اور 60 سے 100 سالہ جس کا اختتام جو ہے جناب حضرت عامر بن واصلہ پہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے صحابہ کرام ہیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ لہٰذا ان صحابہ کرام کی تعظیم، توقیر ہم پر اسی طرح لازم ہے جس طرح ان کی حیات میں ان کے ساتھ رہنے والوں پر ضروری ہے۔ صحابہ صحابی کالنجوم وَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ ان میں سے یہ صحابہ ستارے ہیں آسمان ہدایت کے، جس کی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، اقتداء پا جاؤ گے۔ تو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم ان تمام صحابہ کرام کی دل و جان سے تکریم کریں، ان کی سیرت، ان کے کردار کو آج کی نوجوان نسل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔ علامہ صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، میں بھی قبلہ مدری صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ناظرین حدیث پاک ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا اور پھر میرے اصحاب کو پسند فرمایا. یہ اللہ کے چنے ہوئے منتخب کردہ لوگ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پھر میرے رب نے میرے وزیر بنائے, ان میں سے پھر میرے رب نے میرے رشتہ دار بنائے. اور فرمایا کہ پس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے, اور روز قیامت اللہ پاک اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ کوئی نفل قبول فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتاکید فرمایا کہ خبردار, میرے صحابہ کے بارے میں خبردار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. آج کے ہمارے اس پروگرام کا بھی پیغام یہی ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہم نے یہی ایمان, یہی یقین, یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر صحابی نبی ہم تو غلام ہیں, وہ اہل بیت ہوں, وہ صحابہ, ہم تو غلام. وہ غلاموں کی کیا اوقات ہے بڑوں کے بارے میں بات بالکل ایسا ہی ہے. اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق جس نے بری بات کہی وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. ناظرین سامعین, آج آپ نے ہمارا موضوع سنا. یہ وہ باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, سب سے جو اچھا زمانہ ہے میرا زمانہ ہے, میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے, میرے صحابہ کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہم بھی اچھے دور میں جی, ہم بھی خوش نصیب ہیں, کیونکہ ہم بھی اللہ کے نبی کے دور کے قریب ہیں. جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ہم جیسے نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کو اللہ کے نبی سے کا جو دور ہے فاصلہ بڑھ جائے گا. یہ محبت کی, عقیدت کی باتیں. آج دیکھیے ہم نے اس صحابی کا ذکر کیا جو مکہ مکرمہ میں جن کا انتقال ہوا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 100 سال, آج کے 100 سال بعد کوئی دنیا میں نہیں رہے گا, یعنی کہ اس دور کے لوگوں کے لیے فرمایا. وہ معجزہ, وہ بات سچ ثابت ہوئی. پھر کریم آقا کے وہ صحابی کا ذکر کیا جو مدینہ پاک میں جن کا وصال ہوا, اس صحابی کا ذکر کیا جو آخری صحابی شام میں جن کا انتقال ہوا. ہم نے مدینہ کے اس پودے کا, اس درخت کا ذکر کیا جو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش والی جگہ پہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, وہ پودا آج تک زندہ ہے. پھر ہم نے بحیرہ کا ذکر کیا کہ جہاں پہ ایک درخت ہے, اس کی موٹائی کا, اس کے سائز کا, اور کوئی عاشق وہاں پتے بھی گن رہا ہوگا. یہ ہے محبت کی, عقیدت کی باتیں. ان باتوں میں جانا اسی وقت ہے جب آپ اپنے دل کو بھی وضو دے دیا کریں, اپنے دل کا بھی وضو کر لیا کریں. بڑا نازک وقت ہے. اور مدینہ پاک کے اندر ایک بڑے پیارے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی تھے جو مدینہ کے اندر جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت تو کی تھی لیکن آخری دور میں زیارت کی تھی. لیکن اس پہ تمام مسالک والے متفق ہیں کہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب سے آخری صحابی ہیں. اور یہ جن کا ہم نے شام والے صحابی, مدینہ پاک والے صحابی کا ذکر کیا, یہ پہلے انتقال کر گئے تھے. ناظرین سامعین, آج موضوع جس طرح بڑا اچھا موضوع تھا, اسی طرح ہمیشہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک وظیفہ بھی دیتے ہیں. آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا حمیدو, لائق تعریف, اچھی خوبیوں والا. اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اس وظیفے کو اگر آپ 40 دن نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں, ایک دفعہ شروع میں دروشی پڑھ لیں, ایک دفعہ آخر میں دروشی پڑھ لیں, جس کو ہم اول و آخر دروشی پڑھتے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ایک ہمارے سنگی دوست نے فون کیا کہ یہ اول و آخر دروشی کیا ہوتا ہے. تو کوئی بات نہیں, باتیں پوچھ لینی چاہیے. ہر بندے کو ضروری نہیں کہ ہر بات کا علم ہو. اول و آخر دروشی ہم اس کہتے ہیں جو شروع میں اور آخر میں ایک ایک بار کم از کم پڑھا جاتا ہے. اس دروشی کو پڑھ کے آپ نے اس نیت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو مالک میری بات نہیں سمجھ رہا وہ میری بات سمجھ لیں, یعنی کہ خوبیوں والا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو جب آپ بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ کی بات کو آپ کی بیگم سمجھے گی, آپ کا باپ سمجھے گا, آپ کا خاوند سمجھے گا, اور شاگردوں کو بات سمجھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اپنے اساتذہ کے سامنے جو آپ گزارشات رکھتے ہیں وہ سمجھانی آسان ہو جائیں گی. جونیئر اور سینئر کو سمجھانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میری زبان سے گالم گلوچ ہوتا ہے, بد زبانی ہوتی ہے, کینہ, بغض, حسد کا میں شکار ہوں, تو اس وظیفے سے ان تمام برائیوں سے, ان روحانی بیماریوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. یا حمیدو, یا حمیدو,
313 بار 40 دن پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم